ناول رنگ حیات قسط 31۔ آج سبھی لڑکوں نے ابتہاج کے روم میں سونے کا ارادہ کیا تھا۔ وہ دیر تک جاگتے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ بلاج بیڈ کے دوسری جانب میٹرس بچھا کر سو چکا تھا۔ ادھر حذیفہ پر بھی غنودگی چھانے لگی تھی تو ابتہاج نے گھڑی میں ٹائم دیکھا۔ گھڑی کی محو صفر سوئی 3 کا ہندسہ عبور کر چکی تھی۔ وہ گھڑی سے نظر ہٹا کر حذیفہ سے مخاطب ہوا۔ سو جاؤ، 3 سے اوپر کا وقت ہو گیا ہے، میں احمر کو بلا کر لاتا ہوں۔ وہ کہہ کر بالکنی میں چلا آیا، جہاں احمر کچھ دیر پہلے فون کال کا بہانہ کر کے کمرے سے نکل آیا تھا۔ قدموں کی آہٹ پر احمر نے چونک کر پیچھے دیکھا اور جلدی سے ہاتھ میں پڑا سگریٹ نیچے پھینک دیا، جو سیدھا گھاس پر جا گرا۔ ابتہاج کو اس کے یوں گڑبڑانے پر شک سا گزرا، مگر سگریٹ کی بو محسوس کرتے اسے یقین ہو چلا تھا۔ احمر، تم کب سے اسموکنگ کرنے لگے؟ اس کی آنکھوں میں تحیر سمٹ آیا تھا۔ حقیقت میں تو اسے احمر کو یوں دیکھ کر دھچکا لگا تھا۔ کیا وہ اسموکر تھا؟ اور اگر تھا تو کب سے؟ احمر اس کے سوال پر سٹ پٹایا تھا۔ چہرے کا رنگ فک ہوا۔ شش، آہستہ بولو، میں ویسے کرتا نہیں ہوں، لیکن آج یوں ہی دل کر رہا تھا تو۔ اسے صفائی دیتے ہوئے احمر نے بات ادھوری چھوڑی۔ ابتہاج نے اس کے لہجے میں خوف محسوس کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر آئندہ مت کرنا، یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ ہاں ہاں، بے فکر رہو، آئندہ نہیں کروں گا۔ تمہیں بتایا تو ہے، بس آج شوقیہ پی لی۔ احمد نے فوراً بات بدلتے ہوئے اس کی توجہ دوسری جانب مبذول کروائی۔ اچھا، یہ زرین کا کیا سین ہے؟ میں ابھی بالکنی میں آیا تو وہ جائے نماز اور قرآن تھامے اندر جا رہی تھی۔ یہ اتنی نیک کب سے ہو گئی؟ مجھے تو اسے دیکھ دیکھ کر حیرانی ہو رہی ہے۔ کیا کوئی مدرسہ وغیرہ جوائن کر لیا ہے؟ نہیں، مدرسہ تو نہیں جاتی، مگر اس کے ایک دم تبدیل ہونے پر حیران تو میں بھی ہوں، بلکہ باقی سب گھر والے۔ ابتہاج نے عام سے لہجے میں کہتے جھولے کے جانب دیکھا، جہاں وہ اکثر پائی جاتی تھی۔ چلو چھوڑو، ہو سکتا ہے کوئی وظیفہ وغیرہ کر رہی ہو، اچھا دکھنے کے لیے۔ بیچاری اور کر بھی کیا سکتی ہے؟ احمد نے تمسخر بھرے لہجے میں کہہ کر ہلکا سا قہقہ لگایا۔ ابتہاج اس کی بات پر بنا کوئی تاثر دیے کمرے میں آیا۔ احمد بھی ایک اطمینان بھری سانس خارج کر کے اس کے پیچھے چلا آیا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ ابتہاج لائٹ آف کر کے بلاج کے میٹرس کے ساتھ جڑے میٹرس پر لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد نیند اس پر بھی غلبہ پا چکی تھی۔ ردا ابتہاج کا جواب موصول نہ ہونے پر کچھ رنجیدہ ہوئی، مگر اس نے جلد ہی خود کو سنبھالتے شاپنگ بیگ سے تمام ڈریسز نکال کر بیڈ پر رکھے۔ وہ ایک نیون کلر کی فراک نکال کر دیکھنے لگی، جس پر چھوٹے چھوٹے سیاہ دائرے بنے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ بلیک نیرو اٹھائے وہ واش روم میں بند ہو چکی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ آئینے کے سامنے بیٹھی میک اپ کرنے لگی۔ چند منٹ بعد وہ اپنے مہارت سے کیے گئے میک اپ شدہ چہرے کو غور سے دیکھتی تمکنت سے مسکرائی اور اپنی چند ایک سیلفی بنا کر ابتہاج کو سینڈ کی۔ وہ پر امید سی کافی دیر تک اس انتظار میں رہی کہ شاید وہ دیکھ لے، پر نہ اس نے دیکھنی تھی اور نہ اس نے دیکھی۔ وہ آن لائن تھا، اس کے باوجود اس کی اگنورنس ردا کو اندر تک کھلا گئی۔ وہ غصے میں پیر پٹکتی چینج کیے بنا ہی بیڈ پر گر گئی اور کمفرٹر دور اچھالتی تکیے میں منہ دیے اوندھے منہ لیٹ گئی۔ بند آنکھوں سے نمکین پانی کا چشمہ پھوٹ کر بہتا ہوا تکیے کو سیراب کرنے لگا۔ آج رسم حنا تھی۔ سبھی لڑکیاں نعین کے کمرے میں بند ہو کر مہندی لگوا رہی تھیں۔ نور فاطمہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں پر بیل بوٹے سجائے انگلیوں کے درمیان فاصلہ بنا کر بیٹھی پھونک مار کر اسے سکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ زرین بھی اس کے پاس بیٹھی تھی۔ رئیسہ بیگم کچھ زپر ہاتھ میں تھامے ان کے پاس آئی۔ سمرا کہاں ہے زریں؟ انہوں نے زپر میز پر رکھتے ہوئے پوچھا اور خود صوفے پر بیٹھ گئیں۔ آپ ہی تو مہندی لگوا رہی ہیں۔ زرین انہیں بتاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا، یہ ابتہاج اور بلاج کے سوٹ آ گئے ہیں۔
یہ انہیں دینے تھے تاکہ چیک کر لیں، اگر کوئی کمی لگے تو حذیفہ کہہ رہا تھا اسے دے دیں، وہ بخش بھائی کے ہاتھ بھجوا دے گا، شام تک آلٹر ہو کر آ جائیں گے۔ زرین نے ان کی بات پر ہلکا سا سر ہلایا۔ ایسا کرو، آپ انہیں دے کر آ جاؤ اور کہہ دینا کہ چیک کر لیں، مجھ سے تو اب بار بار اوپر نیچے کے چکر نہیں لگائے جا رہے۔ رئیسہ بیگم کے کہنے پر وہ شش و پنج میں مبتلا ہوئی، مگر انہیں انکار بھی نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا میز پر سے زپر اٹھاتی وہ اوپر جانے لگی۔ آپ بھی آ کر مہندی لگوا لینا، کچھ دیر تک وہ لڑکیاں چلی جائیں گی۔ رئیسہ بیگم نے اسے جاتا دیکھ کہا۔ اس نے پلٹ کر ان کی جانب دیکھا اور سادہ سے لہجے میں بولی، آپ جانتی ہیں خالہ جان، مجھے یہ سب نہیں پسند، اس لیے میں نہیں لگوا رہی۔ وہ نرمی سے کہہ کر خفیف سا مسکراتی اوپر چلی گئی۔ وہ اوپر پہنچی تو ان کے کمرے کا دروازہ نیم وا تھا۔ دیکھ کر دھڑکتے دل سے دستک دی۔ اندر آ جاؤ۔ دروازے کے پار سے ابتہاج کی آواز ابھری تھی۔ وہ دستک دینے والے کو پہچانتا تھا، اس لیے وہیں بیٹھے بیٹھے بولا۔ اس کی اجازت بھری آواز پر زرین دروازے کو تھوڑا سا اندر کی جانب دھکیلتی گویا ہوئی، خالہ جان نے آپ لوگوں کے کپڑے بھیجے ہیں اور کہہ رہی تھیں چیک کر لیں، اگر کچھ تبدیل کروانا ہو تو حذیفہ بھائی کو بتا دینا، وہ بخش بابا کے ہاتھ بھجوا کر صحیح کروا لیں گے۔ وہ بلکہ جھکائے دروازے پر کھڑی بول رہی تھی، یہاں رکھ دو، میں کچھ دیر میں دیکھتا ہوں۔ وہ ایک نگاہ اس پر ڈال کر دوبارہ موبائل پر جھکے مصروف سا بولا۔ زرین کمرے میں آتی، بیڈ سے دور کچھ فاصلے پر رکھے کاؤچ پر کپڑے رکھتی جلدی سے باہر نکلی۔ اس کے پلٹنے پر ابتہاج نے سر اٹھا کر اس کی پشت کو دیکھا اور بیڈ سے اتر کر کاؤچ کے قریب آیا اور اپنے ملبوسات دیکھنے لگا۔ زرین حذیفہ کے ہمراہ لہنگا سنبھالتی راہداری میں چلتے ہوئے لان میں آئی، جہاں سدرا اور شرمین جھولے پر بیٹھی نعیم کے ساتھ تصویریں بنا رہی تھیں۔ پورے احمد ہاؤس کو برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ لان میں پودوں پر سنہری کمکموں کی لڑیاں لگائی گئی تھیں اور انہی لڑیوں سے لان میں جھونپڑی نما چھت بنا دی گئی تھی۔ جھولے کو گینڈے کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ لان کی باؤنڈری لائن میں کچھ فاصلے پر قد آور لیمپ روشن تھے۔ نعیم گہرے سبز رنگ کے لہنگے پر نارنجی چولی زیب تن کیے ہوئے تھی۔ سر پر ٹکے آتشی رنگ کے دوپٹے کا ایک پلو آگے اور دوسرا پیچھے گرا کر سلیقے سے سیٹ کیا ہوا تھا۔ تازہ موتیے اور گینڈے کے پھولوں سے بنی جویلری اور لائٹس بیک اپ میں وہ معصومیت اور نور کا پیکر لگ رہی تھی۔ ایک شرمین سی مسکراہٹ ہمہ وقت لبوں پر رقصا تھی۔ وہ تینوں پیچ رنگ کی شارٹ شرٹ کے ساتھ پستئی رنگ کا دوپٹہ اور لہنگے میں ملبوس تھیں، جبکہ شرمین اور نور فاطمہ نے نارنجی شرٹ پر سبز رنگ کا دوپٹہ اور سترنگی لہنگا پہنا ہوا تھا۔ گھر کے تمام لڑکے کاہی رنگ کے کرتا پاجامہ میں ملبوس تھے۔ ان کی چند رشتہ دار خواتین اور لڑکیاں بھی تشریف لا چکی تھیں۔ بزرگ خواتین ایک ایک کر کے نعیم کی رسم کر رہی تھیں، باقی سب اشتیاق سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ شرمین، سدرا، سمرا اور زرین گروپ کی شکل میں جھولے کے دائیں جانب کھڑی تھیں، جبکہ بلاج ان کے پاس آیا۔ آپ سب اپنے ہاتھ آگے کریں، اچھی سی پک لیتا ہوں۔ وہ کیمرہ پکڑے ان کے سامنے کھڑا ہوا اور ان کے حنائی ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ تینوں ہتھیلیاں کھول کر ہاتھوں کی پشت سامنے کیے اور کنارے آپس میں ملائے کھڑی ہوئیں۔ نور بھی ان کے پاس آ کر ان کی طرح اپنے ہاتھ سامنے کر چکی تھی، جبکہ زرین ان کے پاس ہاتھ پہلو میں گرائے کھڑی تھی۔ زرین مہندی کیوں نہیں لگوائی؟ اس نے زرین کے ہاتھ دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ مجھے اچھی نہیں لگتی، زرین نے کندھے اچکائے۔ اگر لگوا بھی لیتی تو کون سا نظر آنی تھی؟ مہندی بھی گورے ہاتھوں پر ہی اچھی لگتی ہے۔ پیچھے ٹیبل کے گرد بیٹھے احمد نے چوٹ کی۔ اس کے کہنے پر حذیفہ نے ضبط سے لب کھینچے۔ غصہ تو بلاج کو بھی بہت آیا تھا، پر اس نے چپ رہنے پر اکتفا کیا اور اس کی بات پر کان نہ دھرتے زرین سے مخاطب ہوا، بے شک تم نے نہیں لگائی، مگر تم بھی اپنے ہاتھ سامنے کرو۔ بلاج اسے دیکھ کر کیمرے کی اسکرین پر فوکس کرنے لگا۔ زرین یوں ہی کھڑی رہی تو بلاج خود اس کے ہاتھ پکڑ کر آگے کرنے لگا۔ بلاج، میرے ہاتھوں پر مہندی نہیں لگی ہوئی، اس لیے پک
اوڈ ہو جائے گی، صرف ان کی بنا لو نا۔ زرین نے اس سے التجا کی، مگر وہ اس کی بات نہ سنتے اس کے ہاتھ سامنے کر چکا تھا اور آنکھوں سے ہی ہاتھ نیچے نہ کرنے کی وارننگ دی۔ زرین ہار مانتے سیدھی کھڑی ہوئی۔ اب مسکرا بھی لیں، میں نے کون سا ڈنڈے کے زور پر کھڑا کیا ہوا ہے آپ سب کو؟ وہ کیمرہ آنکھوں سے لگائے ہنستے ہوئے کہنے لگا۔ اس کی بات پر پل میں سب کے لبوں پر تبسم یوں بکھرا جیسے کوئی افشاں۔ اس بات کا فائدہ اٹھاتے اس نے جلدی سے یک کے بعد دیگرے بٹن پریس کیا۔ کلک کی آواز کے ساتھ حقیقی مسکراہٹوں کے وہ قیمتی لمحات کیمرے کی آنکھ میں ہمیشہ کے لیے قید ہو گئے تھے۔ بلاچ کیمرہ ہٹا کر ایک نظر لی گئی تصویریں دیکھ رہا تھا جب دوبارہ احمد کی آواز کانوں میں پڑی۔ اپنے ہاتھ نیچے بلکہ پیچھے کر لو زری، تمہاری وجہ سے ان چاروں کی خوبصورتی مانند پڑ رہی ہے۔ اس کی بات پر زرین نے فوراً اپنے ہاتھ پیچھے کیے۔ ایک شرمندہ سا تاثر اس کے چہرے پر ابھرا جسے وہ پل بھر میں چھپا گئی، مگر کئی لوگ اسے دیکھ چکے تھے جن کی فہرست میں ابتہاج اول تھا۔ زرین کا چہرہ خجالت سے سرخ پڑا۔ بلاچ آنکھوں میں غصے کی تپش لیے احمد کو دیکھنے لگا، مگر اسے کون سا فرق پڑنا تھا۔ بلاچ 2 قدم اٹھاتے زرین کے قریب آیا اور اس کے دونوں ہاتھ تھام کر آنکھوں سے لگائے۔ اس دنیا میں ان ہاتھوں سے خوبصورت کوئی ہاتھ نہیں۔ اگر میں شاعر ہوتا تو ان ہاتھوں کی تعریف میں دیوان لکھتے زمین و آسمان ایک کر دیتا۔ تمہیں ہاتھ چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کچھ لوگ آنکھ نہیں بلکہ عقل کے اندھے ہوتے ہیں، جنہیں خوبصورتی کی الف بے بھی معلوم نہیں ہوتی۔ وہ انتہائی نرمی سے بول رہا تھا، لہجے میں محبت کا ایک دریا موج زن تھا۔ اس نے کہہ کر ایک بار پھر اس کے ہاتھ بڑی عقیدت سے اپنی آنکھوں سے لگائے۔ بلاچ کی نم پلکوں کا لمس اپنے ہاتھ کی پشت پر محسوس کرتے وہ زخمی سا مسکرا دی، جبکہ ابتہاج نے اس افتتاح پر گڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی انہیں اس طرح دیکھ نہ رہا ہو۔ پر صد شکر کہ تمام خواتین نعیم کی طرف متوجہ تھیں، اور شرمین، سدرا اور سمرا بھی اس رخ پر کھڑی تھیں کہ بلاچ اور زرین کے سامنے ایک آڑ سی بن گئی تھی۔ وہ لب بھینچ کر رہ گیا، نہ جانے بلاچ نے اس کی باتوں پر کس دن عمل کرنا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، زرین چند قدم اٹھاتی ان کے قریب آئی اور احمد کی جانب دیکھتے بولی، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ میں اوڈ ہوں، اس لیے مجھے بار بار یاد دلانے کی کوشش کرنے کی بجائے ایک بات آپ خود اچھی طرح سمجھ لیں، میں سانولی ضرور ہوں مگر میں خوبصورت ہوں۔ آپ سالوں کا سفر طے کرتے قد نکال کر بڑے ضرور ہو چکے ہیں، مگر ذہنیت اب بھی بچکانا ہے، اس لیے اپنی سوچ بدلیں اور اپنے باشعور ہونے کا ثبوت دیں۔ وہ مضبوط لہجے میں اعتماد کے ساتھ نرمی سے مسکرا کر کہتے اپنے لفظوں کی آگ سے اسے جلا کر راکھ بنانے کا سامان تیار کر چکی تھی۔ احمد نے طنزیہ مسکراتے ہوئے گردن ایسے نفی میں ہلائی جیسے اس کی بات پر بڑا ہی محظوظ ہوا ہو، مگر اندر بنی آتش فشاں میں لاوا پکنے لگا تھا۔ وہ اسے کہہ کر پلٹنے لگی تو بلاچ اس کی کلائی تھامے اس کے ہمراہ نعیم کے پاس چلا گیا۔ احمد بھائی، آپ کیوں اسے تنگ کرتے ہیں؟ آخر آپ کو ملتا کیا ہے؟ حذیفہ نے اسے ملامتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ دلی سکون۔ وہ دل سے خود کو 2 لفظی جواب دے کر زیر لب مسکرایا، جسے دیکھ کر حذیفہ کو ایک اور غصہ آیا، مگر موقع کی نزاکت دیکھتے اس نے دبے دبے الفاظ میں کہا، اگر آئندہ آپ نے زرین کو کچھ کہا تو شاید میں برداشت نہ کر پاؤں، اس لیے اس پر جملے کسنا چھوڑ دیں۔ اس کے لہجے میں واضح تنبیہ تھی۔ اس کے بگڑے تیور دیکھ کر وہ مصالحتی انداز میں ہاتھ اوپر کو اٹھائے جلدی سے بولا، اچھا، آئندہ تمہاری شہیدی کو کچھ نہیں بولوں گا، میں تو بس مذاق کر رہا تھا۔ یار تم سب تو سیریس ہی ہو گئے۔ وہ بظاہر تو دوستانہ انداز میں کہہ رہا تھا، مگر اندر ہی اندر اپنی عزت افزائی پر شدید ابال اٹھ رہے تھے۔ مذاق؟ کیا مذاق اسے کہتے ہیں کہ کسی کو ٹارگٹ بنا کر سر محفل اسے کمتر دکھایا جائے، اسے بار بار یہ احساس دلایا جائے کہ وہ ان سے مختلف ہے۔ حذیفہ نے تعصب سے سر جھٹکتے ہوئے دل میں سوچا، نور کو دیکھو کتنی پیاری لگ رہی ہے۔
احمر مسکرا کر بات بدلتے نور کی جانب دیکھنے لگا۔ باقی سب بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ مہندی کی رسم جاری تھی۔ خواتین کے بعد لڑکیوں کی باری آئی تو سمرا اور شرمین سب سے پہلے اس کی رسم کرنے لگیں۔ نور ان کے پاس کھڑی بڑے شوق سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ سمرا کی کسی بات پر شرمین نے ہلکا سا قہقہ لگایا اور اس کے چمکتے چہرے کو دیکھ کر احمر خود بھی مسکرا دیا۔ آج اس کی نظریں اس پر سے ہٹنے سے انکاری ہو گئی تھیں۔ وہ کچھ سوچ کر ہاتھ بالوں میں پھیرتے پھر سے اسے دیکھنے میں محو ہو چکا تھا۔ وہ لیپ ٹاپ پر جھکی تیز تیز انگلیاں چلاتی کچھ کرنے میں مصروف تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ آخری بار بٹن دبا کر پیچھے ہوئی۔ نگاہیں منتظر سی اسکرین پر جمی تھیں۔ چند ثانیے بعد اپنا کام مکمل ہونے پر وہ جاندار مسکراتی آنکھیں موند چکی تھی۔ اتنے دن سے تم میری کالز اور میسیجز اگنور کر رہے تھے، مجھے انتظار کی سولی پر چڑھا رکھا تھا۔ اب تم خود مجھے کال کرو گے اور میں بھی تمہیں اتنا ہی انتظار کرواؤں گی جتنا تم نے کروایا، اور اتنا ہی تڑپاؤں گی جتنا میں تڑپی ہوں۔ وہ خود کلامی کرتی لیپ ٹاپ بند کر کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ سامنے ہی ٹی وی لاؤنج میں اسے ارغوانی رنگ کے قیمتی مخملی صوفے پر بیٹھے اتھر ربانی نظر آئے، جو کوئی ٹاک شو دیکھنے میں محو تھے۔ ڈیڈ، وہ لاڈ سے انہیں پکارتی ان کے پاس آ بیٹھی اور ان کے بازو پر سر رکھے ان سے شکوہ کرنے لگی۔ آپ آج کل مجھے بالکل وقت نہیں دیتے۔ اتنے دن بعد گھر آئے ہیں اور اب بھی ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں۔ اس نے منہ پھلائے ہوئے انہیں ناراضگی دکھائی۔ میں تو پچھلے 4 دن سے گھر پر ہی ہوں۔ کئی بار حاجرہ سے آپ کے بارے میں پوچھ چکا ہوں، مگر آپ ہیں کہ کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتیں، اور اس نے بتایا کہ کچھ دنوں سے آپ کا موڈ بھی آف ہے۔ ڈسٹنگ کے علاوہ اسے روم میں جانے سے بھی منع کر رکھا ہے۔ آپ کے آرام کی غرض سے کئی بار دروازے سے دستک دے کر کوئی جواب نہ پاتے پلٹ چکا ہوں۔ انہوں نے اس کے شکایتی لہجے پر مسکراتے ہوئے سادگی سے کہا، وہ بابا، بس یوں ہی کچھ دن سے طبیعت عجیب ہو رہی تھی۔ کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا، کسی سے ملنے اور نہ ہی کسی سے بات کرنے کو، مگر اب میں ٹھیک ہو چکی ہوں اور آپ کا سارا وقت میرا ہوا۔ کچھ دن کے لیے ہم فارم ہاؤس چلتے ہیں۔ ردا نے ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ جیسے میرا بیٹا چاہے گا ویسا ہی ہوگا۔ پھر کل صبح ہی نکلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ اپنائیت سے ذرا سا سر کو خم دیتے ہوئے بولے۔ ردا نے بھی حامی بھری۔ ردا اتھر ربانی اور دردانہ ربانی کی اکلوتی اولاد تھی، جو شادی کے 10 سال بعد اللہ سے مانگی جانے والی دعاؤں کا ثمر تھی۔ ردا کی پیدائش کے بعد ان کی اور اولاد نہ ہو سکی۔ ان دونوں کی ایک اس میں جان بستی تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک اس کے منہ سے نکلی ہر بات پوری کی جاتی تھی، خواہ وہ اس کے حق میں بہتر ہو یا نہ ہو۔ ان کے بھیجا لاڈ پیار کی وجہ سے اس کی طبیعت میں ضدی پن جنم لے چکا تھا۔ اتھر ربانی ایک کامیاب بزنس مین تھے، جو کہ کئی کنسٹرکشن کمپنیز کے مالک تھے۔ ردا ان کی جائیداد کی اکلوتی وارث تھی۔ ان کے ساتھ آگے سب کچھ اسے ہی سنبھالنا تھا، اس لیے ان کی خواہش پر وہ سول انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں زیر تعلیم تھی۔ وہ اس سے باتیں کرتے، سامنے چلتی نیوز پر ایک آدھ نگاہ ڈال لیتے۔ ردا نے چہرہ اٹھا کر انہیں دیکھا اور سامنے متوجہ پا کر ان کے ہاتھ سے ریموٹ لے کر ٹی وی بند کر دیا۔ ابھی صرف مجھے سنیں، وہ رعب سے کہتے ریموٹ میز پر رکھ چکی تھیں، اور پھر ان دونوں کی نہ ختم ہونے والی باتوں کا سلسلہ چل پڑا تھا۔ آسمان پر پھٹتے رنگ برنگے آتشی گولے چنگاریوں کی صورت بکھرتے، رات کی تاریکی میں خاموش فضا کو چیرتے، مختلف ساز پیدا کرتے، اسی منظر میں تہلیل ہونے لگے۔ بارات آنے کا شور اٹھا تو عنوین کی دھڑکنوں میں ارتعاش پیدا ہوا۔ سبھی لوگ بارات کے استقبال کے لیے جانے لگے۔ ہر طرف مہمانوں کی چہل پہل تھی۔ میرج ہال کی جگمگاتی زرد و سفید روشنی میں ہر طرف مختلف رنگوں کی بہار تھی۔ کچھ دیر بعد حیدر اور صفدر اور ابرار صاحب نکاح کے کاغذات تھامے اندر آتے دکھائی دیے تو سدرا نے جالی دار سرخ دوپٹہ کا گھونگھٹ گرا کر سر جھکائے بیٹھی نوئین کی طرف جھکتے ہوئے سرگوشی کی۔
مسز شاہزین بننے کے لیے تیار ہو جاؤ، ماموں والے آ رہے ہیں۔ وہ اسے چھیڑ کر سامنے متوجہ ہوئی۔ اس کی بات پر نعیم کی ہتھیلیاں بھیگی تھیں۔ وہ شرم سے اپنا سر مزید جھکا گئی۔ نعیم کے نکاح خواں حیدر صاحب خود تھے۔ حیدر صاحب اب نکاح کے کلمات ادا کرتے، نعیم کے منہ سے اقرار سن کر دوبارہ بنے الفاظ دہرانے لگے۔ آخری بار قبول ہے کہتے اس کی آواز بوجھل ہو گئی تھی۔ نکاح نامے پر سائن کرتے اس کے ہاتھوں میں لغزش پیدا ہوئی۔ صفدر صاحب نے دست شفقت اس کے سر پر رکھ کر اسے تسلی دینی چاہی۔ وہ خود کو رونے سے باز رکھ رہی تھی، مگر کانپتے ہاتھوں سے سائن کرتے وقت اس کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ اس نے سائن کر کے قلم میز پر رکھا تو ضبط کے باوجود دو آنسو ٹوٹ کر اس کے رخسار پر بہہ گئے۔ شاید یہ وقت ہر لڑکی اور اس کے والدین کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ نفیسہ بیگم تو باقاعدہ رو پڑی تھیں، جنہیں آمنہ تسلی دیتے ہوئے ان کے آنسو پوچھنے لگی۔ اس کے بعد شاہزین سے ایجاب و قبول کا مرحلہ طے پانے لگا۔ اس نے اپنی زوجیت میں صدقے دل سے زبانی کلام میں قبول کرتے نکاح نامے پر سائن کیے۔ دل انجانی خوشی سے سرشار تھا۔ وہ سائن کر کے پیچھے ہٹا۔ شکر الحمدللہ۔ وہ اس پرمسرت موقع پر سب سے پہلے اپنے رب کا شکرانہ ادا کرنا نہ بھولا۔ لب خود بخود مسکرانے لگے۔ مولوی صاحب دعا کرنے لگے۔ دعا کے اختتام پر وہ سب آمین کہتے اسے مبارکباد دے رہے تھے۔ وہ دونوں نکاح کی ڈور میں بندھتے زندگی کے ایک نئے سفر کا آغاز کر چکے تھے۔ وہ جامہ وار آف وائٹ شیروانی کے ساتھ نعیم کے لباس کا ہم رنگ صافہ سر پر باندھے پراعتماد سی چال چلتا اسٹیج پر آیا۔ اسے نعیم کے پہلو میں بٹھایا گیا۔ نگہت بیگم دونوں کی بلائیں لیتی نہ تھک رہی تھیں۔ آس پاس سے دونوں کی جوڑی کو سراہتے، مدحت بھرے کلمات کی آواز سنتے اس نے سرسری سی نظر ساتھ بیٹھی نعیم پر ڈالی۔ وہ کرمزی رنگ کے شرارے میں ملبوس تھی، جس پر زردوزی کوڑے دبکے اور کٹ ورک کیا گیا تھا۔ وہ نفیس سے زیورات پہنے اور مہندی سے ہاتھ سجائے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو محصور کیے ہوئے تھی۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی اور کچھ میک اپ نے اس کے حسن پر چار چاند لگا دیے تھے۔ شاہزین کی آنکھوں میں ستائش ابھری۔ وہ فوراً اس پر سے اپنی نظر ہٹا کر مسکراتے ہوئے شرمین والوں کی جانب متوجہ ہوا، جو مختلف رسومات کی ادائیگی کے لیے اس کے سامنے کھڑی تھیں۔ پانچوں لڑکیوں نے اس سے تحائف پیش کیے، جو وہ مسکراتے ہوئے وصول کر چکا تھا۔ کچھ سی دیر بعد رخصتی کا شور اٹھا تو نعیم کا دل ڈوبنے لگا۔ ابتہاج نے قرآن پاک کا سایہ اس کے سر پر کیا۔ وہ شاہزین کی میت میں چلتی داخلی دروازے تک پہنچی۔ آنکھوں میں شفاف موتی یوں گرنے لگے جیسے کسی نے قیمتی مالات توڑ دی ہوں۔ اس کے ساتھ چلتے حذیفہ نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو پونچھے اور اسے ساتھ لگائے دھیرے دھیرے تھپکنے لگا۔ اتنا مت روئیں آپی، آپ کے سسرالی دیکھ کر ڈر جائیں گے کہ یہ ہم نعیم کی جگہ کس چڑیل کو اٹھا لائے۔ بلاج نے اس کے کان کے قریب جھکتے شرارت بھری سرگوشی کی، جس پر وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ وہ خود کو نارمل کرتی حذیفہ سے الگ ہو کر آگے بڑھی۔ سب سے ملنے ملانے کے بعد آمنہ نے اسے کار میں بٹھایا اور خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ نور بھی ان کے ساتھ تھی، جبکہ علی ابرار صاحب کے ساتھ جا کھڑا ہوا۔ نگہت بیگم اور حامد صاحب ان سب کو تسلی دے کر اپنی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہوئے۔ کچھ ہی دیر میں قطار در قطار سڑک پر چلتی گاڑیاں نظروں سے اوجھل ہو گئیں۔ نعیم کی رخصتی پر سب ہی نم دیدہ ہو گئے تھے۔ نفیسہ بیگم مسلسل آنسو بہا رہی تھیں۔ صفدر صاحب کی کیفیت بھی کچھ الگ نہ تھی۔ ان کی جگر گوشہ اس گھر کی پہلی اولاد آج رخصت ہو گئی تھی۔ کل کی سی تو بات لگتی تھی جب انہوں نے پہلی بار اس کے ننھے وجود کو لرزتے ہاتھوں سے تھام کر اس کا لمس محسوس کیا تھا، اور آج وہ اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ پیادے سدھار گئیں۔ کل ان کا ولیمہ تھا اور پرسوں اسلام آباد کے لیے فلائٹ تھی۔ اسے اتنے دور چلے جانا تھا۔ نفیسہ بیگم بار بار آنکھیں صاف کرتی
مگر وہ پھر سے بھیگ جاتی۔ حیدر صاحب چلتے ہوئے ان کے قریب آئے۔ وہ صفدر صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ان کے ساتھ کھڑی نفیسہ بیگم سے مخاطب ہوئے۔ اس طرح نہیں روتے نفیسہ، بلکہ آپ دونوں کو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ والدین کی حیثیت سے آپ اپنے پہلے فریضے سے ادائیگی سے بخوبی سبکدوش ہو گئے، اور بیٹیاں تو پرائی ہی ہوتی ہیں۔ بس دعا کرو اللہ تعالیٰ اسے شاہ زین کے ساتھ ہمیشہ خوش و خرم اور شاد و آباد رکھے، کبھی کوئی تکلیف اسے چھو کر بھی نہ گزرے۔ ان کی رسانیت سے سمجھانے پر نفیسہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا اور سب نے آمین کہا۔ وہ سب بھی تمام کام نپٹا کر گھر کو روانہ ہوئے۔ انہیں گھر پہنچے تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ اتحاد شاور لے کر آرام دہ سوٹ پہنے باہر آیا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا ٹاول سے اپنے بال خشک کر رہا تھا، جب ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا اس کا موبائل بلنگ ہونے لگا۔ اس نے اسکرین کی جانب دیکھا۔ ارسلان کی کال تھی۔ ٹاول اسٹینڈ پر رکھ کر اس نے کال ریسیو کی اور موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو، کیسے ہو؟ تم نے اس وقت کال کی، خیریت تو ہے؟ وہ ایک کے بعد ایک سوال کرنے لگا۔ مجھے چھوڑو، اپنا بتاؤ، آج سورج کہاں سے نکلا تھا؟ اور یہ ردا والا کیا سین ہے؟ کیا اتنی جلدی مائنڈ بدل گیا تمہارا؟ ارسلان نے تیکھے لہجے میں کہا۔ یکدم نافہم تاثرات اس کے چہرے پر ابھرے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کون سا سورج؟ کیسا سین؟ صاف صاف کہو، کیوں پہیلیاں بجھوا رہے ہو؟ وہ استجابیہ لہجے میں کہتے الٹا اس سے سوال کر بیٹھا۔ تو پھر ردا نے جو اسٹیٹس لگایا تھا وہ کیا ہے؟ ارسلان نے بھی اسی ہی انداز میں کہا۔ تو ابتہاج کو کچھ غلط ہونے کا بہام ہوا۔ وہ جلدی سے بولا، کیسا اسٹیٹس؟ مجھے بتاؤ اصل معاملہ کیا ہے؟ وہ پریشان ہوا۔ تو تم لا علم ہو ابھی تک؟ ایف بی چیک کرو، تمہیں بھی ٹیگ کیا ہوا ہے اس نے۔ ارسلان کے بتانے پر وہ ٹھیک ہے کہہ کر کال کاٹ چکا تھا۔ جاری ہے۔ قسط پڑھ کر ریویو دینا نہ بھولیے۔